نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام کے تحفے نذرانے گجرے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ عم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی بارگاہ اکبر و اقدس میں یہ دعا ہے، اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ پڑھا جائے سنا جائے اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے، حق بیانی کے بعد اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر خود اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیقات عطا فرما، اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنے کی، رجوع دلانے کی اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی توفیقات بھی عطا فرما۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، آج کی اس مجلس مبارکہ کے توسل سے، تیرے ذکر کے توسل سے، تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے اور تیرے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے توسل سے، مالک و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین ابوین شریفین کے توسل سے، مالک و مولا ہم سب کے تمام تر صغیرہ کبیرہ اور ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمانا۔ حضرات ذیشان جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف، سعادت اور برکت حاصل کی ہے، اس میں 30واں پارہ اور 30ویں پارے میں جو نصف سے اگلی سورہ مبارکہ ہے، نصف پہ سورہ فجر ہے، اور سورہ فجر سے اگلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ بلد ہے۔ اچھا، اگر آپ توجہ کرتے ہیں، چونکہ پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، تو میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اس سوال کو سن کے تو یہ توجہ فرمائیے گا کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ یا نماز کے ساتھ یا قرآن کریم کے معنی و مفہوم کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، ایک نام لیا جسے سورہ فجر کہا میں نے، تو فجر کے معنی کیا ہیں؟ کبھی غور کیا؟ نماز آپ اکثر پڑھتے ہیں، نماز ہم سارے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اکثریت سے پڑھی جاتی ہے، تو جو فجر کی نماز ہے، یہ لفظ فجر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں پھاڑنے والی۔ فجر کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، کیا چیز پھاڑنے والی؟ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح روشنی لانے والی، اجالا لانے والی، جسے سادہ لفظوں میں بزرگ پو پھٹنی بھی کہتے ہیں جی۔ یعنی فجر کا جو وقت ہے، فجر کے معنی جو ہیں وہ پھاڑنے والی، اور کیا پھاڑنا؟ اندھیرے کو پھاڑ دینا اور اجالے کو لے آنا۔ کمال ہے اگر ہم قرآن کریم کی طرف توجہ کریں، صرف سورہ مبارکہ جو ہیں قرآن کریم کی 114 سورہ مبارکہ،
ان کے معنی کی طرف توجہ کر لیں نا، ان کے معنی کی طرف توجہ کر لیں، تب بھی ہمیں قرآن کریم سے لگاؤ ہو جائے گا۔ بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں، اور بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ جانوروں کے ناموں پر ہیں، حشرات کے ناموں پر ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ شریف گائے کے نام پہ سورہ مبارکہ ہے، اسی طرح نمل سورہ مبارکہ کا نام ہے، یعنی چونٹی کے نام پہ بھی سورہ مبارکہ ہے، اور اسی طرح چونٹی کے بعد نحل کا ذکر ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزوں کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے یا صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ بے شک گائے ہے، بکرا گائے ہے، یا شہد کی مکھی ہے، یا چونٹی ہے، یا بلد سورہ مبارکہ کا نام ہے شہر، تو یہ جتنے بھی نام آئے ہیں یہ عام چیزوں کے نام نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نسبت خاصوں سے ہو گئی ہے، تو اللہ کریم نے اس نام پہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ہو تو ہم جانتے ہیں وہ جنتی ہے، بے شمار علماء کرام سے سنا ہے۔ اچھا، مچھلی بھی جنت میں جائے گی، وہ والی جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں، جس کے پیٹ میں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، شرف، سعادت اور برکت حاصل کی ہے، اس کے معنی و مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ میرا موضوع عظمت والدین مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں نسبت کی، کہ نسبت جس کسی ماڑی چیز کو بھی، ماڑی سے ماڑی چیز کو بھی، کمزور سے کمزور چیز کو بھی، ضعیف سے ضعیف چیز کو بھی، ایسی چیز کو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، بلکہ پاک چیزوں کا ذکر تو قرآن کریم میں آیا، اور جہاں پاک چیزوں کا ذکر آیا نسبت ہو گئی تو ناپاکوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں آ گیا۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ ناپاک چیز کا جو ہے نسبت ہو جائے تو وہ بھی ذکر اس کا قرآن کریم میں۔ اصحاب کہف کا کتا، سورہ کہف کا جو ترجمہ جانتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، اکثریت سے آپ جمعے والے دن پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے تو پڑھتے ہیں لوگ، تو پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ حضرات ذیشان، لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد فرمائی ہے حضور کریم علیہ السلام کے شہر کی۔ اچھا، اللہ کریم نے تو شہر کی قسم ارشاد فرما دی، لیکن علماء جو ہیں، علماء دین جو ہیں، علماء اسلام ہیں، وہ اس بحث میں پڑ گئے۔ بعض نے کہا یہ قسم جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے یہ مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ کس کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ اور بعض نے کہا یہ مدینہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کس کی؟ مدینہ طیبہ شریف کی، مدینہ منورہ شریف کی۔ بعض نے کہا مکہ معظمہ کی، بعض نے کہا مدینہ منورہ شریف کی۔ اب جو سادہ لوگ ہیں، جو مطالعے کے ساتھ کم تعلق رکھنے والے ہیں، کتب کے ساتھ کم تعلق رکھنے والے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے قسم تو ارشاد فرما دی، اب علماء کہہ رہے ہیں، اہل علم کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں مکہ کا ذکر ہوا، مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، کچھ کہہ رہے ہیں مدینہ شریف کی قسم ارشاد فرمائی، کچھ مکہ کا شان زیادہ بتاتے ہیں اور کچھ مدینہ کا شان زیادہ بتاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ علماء کے بتانے کا مقصد یہ ہے، بعض کہتے ہیں مکہ کا شان زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ شریف کا شان زیادہ ہے۔ حضرات ذیشان، میں کہتا ہوں اللہ کریم نے جو قسم ارشاد فرمائی ہے اس کا فیصلہ بھی قرآن کریم سے ہی کروا لیتے ہیں، اللہ کے کلام سے ہی کروا لیتے ہیں۔ سب سے بہترین فیصلہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے۔ اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جل مجدہ الکریم
جل جلالہ عم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کے لا ریب و بے عیب کلام سے، ایسے کلام سے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، ایسے کلام سے جس کو کوئی دنیا کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، اس میں جواب یہ ملا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ اور مدینہ کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا جواب ملا قرآن کریم سے؟ جواب یہ ملا کہ اے میرے پیارے محبوب، اے سونے محبوب، جہاں جہاں تیرے قدم لگے ہیں ہر اس جگہ کی قسم۔ تو وہ مکہ شریف میں بھی قدم لگے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے، اور مدینہ شریف میں بھی قدم لگے ہیں، یعنی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ برکت ملی ہے مکہ کو بھی اور مدینہ شریف کو بھی۔ حضرات ذیشان نبی کریم علیہ السلام کا قدم جو زمین پر لگا تو برکت کس قدر ہوئی؟ حضرات ذیشان جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جتنے انبیاء اکرام اللہ رب العالمین نے خلق فرمائے، تشریف لائے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، جتنے انبیاء بھی تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء کی امتوں میں، قوموں میں، شریعتوں میں یہ معاملہ رہا کہ ایک مرکز قائم کیا جاتا تھا عبادت کے لیے۔ جس طرح ہم نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح ایک جگہ مقرر کی جاتی، صرف اور صرف وہیں جا کر عبادت کی جا سکتی تھی، اور کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی، اور کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جب آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، پہلے قانون کیا چل رہا ہے؟ 1,23,999 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ مسجد کے علاوہ یعنی عبادت گاہ کے علاوہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندہ اپنی دکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندہ سفر میں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قدم زمین پر لگانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی۔ حضرات ذیشان اللہ کریم نے ایسا پاک فرما دیا کہ ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، ساری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ اب کوئی بندہ مومن سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی باغ میں ہو، کسی کھیت میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار پہ ہو، جہاں بھی ہو، اسے اجازت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی بلکہ قدم مبارک کی یہ برکت ہے کہ ساری روئے زمین کو اللہ کریم نے پاک فرما دیا ہے۔ بظاہر جہاں نجاست نہ نظر آ رہی ہو وہیں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور صرف اتنی برکت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک کی، بلکہ اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ زمین ہی پاک نہیں فرمائی بلکہ اس کو ایسا پاک فرمایا ہے کہ پانی کہیں نہ مل رہا ہو، کہیں نہ مل رہا ہو، یا بیماری کے بڑھنے کا عذر ہو، ایسا اگر معاملہ ہو تو بندے پر غسل واجب ہو یا وضو ٹوٹا ہو تو بندہ زمین پہ ہاتھ مارے اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر لے، یعنی جس کو ہم تیمم کہتے ہیں، تو وہ تیمم کر لے۔ یہ زمین خود ہی پاک نہیں ہوئی بلکہ اس کو پاک کرنے والا بھی بن گئی ہے، پاک کرنے والا بھی بن گئی ہے۔ حضرات ذیشان یہ نبی کریم علیہ السلام کے قدم کی برکت ہے، جو ایک قدم آپ کا زمین پہ لگا تو روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا، ایسی پاکیزہ جگہ بنا دی گئی کہ جہاں چاہو نماز ادا کر سکتے ہو، اور اسی طرح ایسی پاک بنا دی گئی کہ پاک کرنے والی بن گئی۔ حضرات ذیشان نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی، قدم زمین پر لگانے کی یہ برکت ہے، تو جس شکم اطہر میں نبی کریم علیہ السلام 9 ماہ رہے ہیں اس کی برکت کیا ہوگی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات ذیشان بعض لوگ اس دور میں بھی ایسے ہیں، کوئی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ باللہ وعلا۔
کچھ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ایمان والے نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین نعوذ باللہ من ذالک مشرک تھے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی دوزخی کہتا ہے۔ میں دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ مجذوب تھا، ایک شخص جو کہ مجذوب تھا، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، محفل ہو رہی تھی، مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے، اسی طرح جیسے یہ محفل لگی ہوئی تھی، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کرنا چاہا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ دوزخی ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ایمان والے نہیں، وہ غیر مسلم ہیں، غیر مومن ہیں۔ حضرات ذیشان مجھے افسوس ہوا اس دن جس دن ایک خاتون آئی اور اس نے کہا میں اتنی زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ میرا دماغی توازن جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں رہ گیا تھا، اور مجھے لوگوں نے پوچھا کہ تیرے نبی کا نام کیا ہے، تو مجھے وہ بھی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کون ہیں، تو آپ نے مجھے نبی کریم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں یاد کروایا؟ میں کہتا ہوں بلا شبہ اس میں میری خامی، نقص، خرابی یا کمی کوتاہی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے متعلق ہی ہمیں تھوڑا سا علم نہیں ہونا چاہیے، سیرت کے متعلق تھوڑا سا علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، آپ کی ازواج کتنی ہیں، آپ کے والدین کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہ سارا علم کم از کم خاندان رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے متعلق ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ حضرات ذیشان جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین دوزخی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ خیال کریں آپ کہ ایک ناپاک کتا جسے نجس و رجس کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں، اولیاء کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اولیاء کے، اور وہ امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولیاء نہیں ہیں، امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے اصحاب کاف جنہیں کہا جاتا ہے وہ تھے، اور ان کے ساتھ کتے کی نسبت ہو گئی تو کتا جنتی ہو گیا، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کو نسبت ہو گئی تو وہ جنتی ہو گئی، اونٹنی کو نسبت ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام سے تو وہ جنتی ہو گئی۔ یہ اولیاء اور انبیاء کی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کی شان و عظمت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باقی سارے انبیاء مقتدی ہیں، مقتدی نبی ہیں، تو یہ وہ نبی ہیں جو مقتدی نہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، قائد الانبیاء والمرسلین ہیں، افضل انبیاء والمرسلین ہیں، اشرف انبیاء والمرسلین ہیں۔ حضرات ذیشان اس بندے نے، مولوی صاحب نے ثابت کرنا چاہا کہ حضور کریم علیہ السلام کے والدین نعوذ باللہ من ذالک غیر مسلم ہیں، غیر مومن ہیں، ایمان والے نہیں۔ وہاں ایک شخص مجذوب بیٹھا تھا، ایک شخص مجذوب بیٹھا تھا، مجذوب ہم اسے کہتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، زیادہ باتیں بھی نہ کرتا ہو، زیادہ گفتگو بھی نہ کرتا ہو، بس خاموش رہتا ہو، اور خاموشی کے ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو، یعنی اس کی رب کے ساتھ باتیں تو ہوتی رہتی ہوں لیکن بندوں کے ساتھ وہ کوئی باتیں نہ کرتا ہو، صرف خاموشی سے اپنا وقت گزارتا ہو، مجذوب اس شخص کو ہم کہتے ہیں۔ حضرات ذیشان وہ مجذوب اٹھا، مولوی صاحب سے پوچھنے لگا، مولوی صاحب آپ آگے جو تقریر کریں گے نا وہ آپ نے بعد میں کرنی ہے، پہلے مجھے یہ بات سمجھا دیں، آپ نے کیا کہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہی کہا ہے۔ تو وہ مجذوب کہنے لگا آپ اس پہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ آپ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، اب آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم دین ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میرے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، میں عقلی دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی میں مسلمان ہوں۔ اچھا آپ کے والدین بھی مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میرے والدین بھی مسلمان ہیں۔
اچھا آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے والدین بھی مسلمان ہیں، وہ جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں وہ جنت میں جائیں گے۔ کہا کہ تو امتی ہے اور تیرے ماں باپ بھی جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تو اور تیرے والدین تو جنت میں جائیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام جن کا کلمہ تو نے پڑھا ہے وہ اور ان کے والدین وہ جنت میں نہ جائیں گے؟ ایک بات کی دلیل مجھے دو کہ پھول چند مجھے دے دیے جائیں، میں اپنی گود میں رکھوں، پھر میں کچھ دیر کے بعد آپ کی گود میں رکھوں، اور پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے اور پانچویں ساتویں 10ویں بندے کی گود میں رکھوں، یکے بعد دیگرے تھوڑی تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اٹھا لیے جائیں، کیا ہر فرد کی گود میں سے ان پھولوں کی خوشبو تو آتی رہے گی یا خوشبو بھی چلی جائے گی پھولوں کے ساتھ؟ اگر نبی کریم علیہ السلام ہی ایمان والے ہیں اور وہی ایمان تقسیم کرنے والے ہیں، ایمان بانٹنے والے ہیں، امت کو ایمان دینے والے ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایمان دینے والے ہیں، ایمان کے قاسم ہیں، تو جہاں وہ رہیں گے وہاں ایمان کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی کریم علیہ السلام تو ایسی شان و عظمت کے مالک ہیں کہ جس یہودی خاتون کے گھر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگا لیں، اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی ایمان نصیب فرما دیتا ہے اور اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ حضرات ذیشان، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی شان و عظمت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ساری دنیا میں ایمان تقسیم کرنے والے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے متعلق اللہ کریم نے حضور کریم علیہ السلام نے یہ اظہار کیا رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین بھی میری امت میں شامل ہوں۔ موحد تو وہ تھے، مومن تو وہ تھے، اس لیے کہ حضور کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک میرے جتنے بھی والدین ہیں، جتنے بھی آبا ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں اور سارے کے سارے مومن اور موحد تھے۔ یعنی اللہ کریم نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے بنایا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو میرے نور کو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تو پھر آپ خوب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی برکت سے قبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جو ہے وہ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اس نار میں ڈال دیا گیا، لیکن اس آگ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جو وہ نار ہے گلزار ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نار کے گلزار ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور جو ہے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا اور وہ سلسلہ آگے چلنا تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس آگ کو بھی گلزار فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی ہے، اور اس قدر تیز دھار چھری ہے، اس قدر تیز دھار چھری ہے کہ اس چھری کو پتھر پہ چلنے کا حکم ہے، پتھر پہ چلتی ہے تو پتھر کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹ رہی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آ چکا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عدنان کی پشت میں، اور پھر کنانہ میں، اور کنانہ کے بعد بنو ہاشم میں، بنو قریش میں، اور بنو قریش کے بعد بنو ہاشم میں، اور بنو ہاشم کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب انور میں اللہ کریم نے نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رکھا۔ تو جس کی برکت سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم میں تھے، شباب میں تھے،
تو آپ نقاب کیے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ اس کے باوجود ہوتا کیا تھا، خواتین چھتوں پہ چڑھ کے، لوگ راستوں میں کھڑے ہو کے آپ کے دیدار کے منتظر رہتے تھے، اور وحوش و طیور جو ہیں یعنی جنگلی جانور، درندے جو خونی درندے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ پر سلام پیش کرتے تھے جب بھی جہاں سے بھی آپ گزرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ شکار کرنے نکلے ہیں، جس ہرن کے بچے کو آپ نے تیر سیدھا کیا ہے نا، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ اپنا دیدار ہمیں کروا دیں، یعنی اپنی صورت ہمیں دکھا دیں، پتہ چل جائے آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی نبی آخر الزماں علیہ السلام کے ہونے والے والد محترم ہیں آپ، تو حضور تیر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تلواروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم خود آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری قسمت اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ ہمیں شکار کر کے لے جائیں۔ حضرات ذیشان، آپ کے بدن میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ سونگتے ہوئے آپ کے قریب آ جایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ، کون سیدہ آمنہ؟ جو زمانہ جاہلیت میں بھی عفیفہ پکاری جاتی تھی، جو مصفہ تھیں، جو مزکہ تھیں، جو طاہرہ پکاری جاتی تھیں، دور جاہلیت میں بھی، ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اعلان نبوت بعد میں ہوا، لیکن وہ دور جاہلیت میں بھی طاہرہ پکاری جاتی تھی۔ حضرات ذیشان، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں آیا مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں صرف آگے حضور کریم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے، آل ہی نہیں ہے، بلکہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی لفظ آل ہے، تو آل کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس میں اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے آپ کے آباء ہیں ان سب پر بھی سلام بھیجتے ہیں ہم نماز میں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ تک جتنی آپ کی مائیں ہیں ان سب پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں۔ شاعر نے جو کلام لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی شان و عظمت کے حوالے سے، میں وہ کلام تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم ختم خواجگان نقشبندیہ شریف پڑھتے ہیں، چونکہ قلت وقت ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مغرب تک دعا بھی کرنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی شان میں شاعر نے کیا خوب کلام لکھا کہ قاسم رشد و ہدا ہیں والدین مصطفیٰ، قاسم رشد و ہدا ہیں والدین مصطفیٰ۔ کلام جب آپ سنیں گے تو آپ کی روح کو تسکین ملے گی، اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر میری روح کو بھی تسکین ملے گی۔ اچھا، اگر اس ارادے سے پڑھیں تو بھی برکت والی بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کے یا میرے والدین ہوں، آپ نے پہلے شان سنی ہے اپنے والدین کی بھی، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے میرے والدین ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آج موجودہ دور میں آپ تھوڑی توجہ فرما لیں کہ عمرے کے لیے اگر کوئی بندہ جانا چاہے 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اور حج پہ اگر جانا چاہے 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ کر کے آتا ہے خلائی اور ہوائی فضائی سفر کرنے کے باوجود، یہاں تک کہ کم و بیش 15-20 دن یا 30 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے، دیس و پردیس گزر کے کئی سمندروں دریاؤں کو پار کر کے بندہ دور
حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے اور یہ سب کچھ کر کے جب واپس آتا ہے، سارے لوگ مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن مقبولیت کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اتنے پیسے لگانے کے باوجود، اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود کوئی سند مقبولیت کی ہمارے پاس نہیں ہوتی، یعنی پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ صبح اٹھے، وضو ہے یا نہیں یہ شرط نہیں بتائی گئی اس حدیث پاک میں، اور یہ بھی نہیں شرط بتائی گئی کہ تمہارے والدین جو ہیں وہ نمازی ہوں یا نیکوکار ہوں، صالح ہوں یا گناہگار ہوں، جیسے بھی والدین ہوں اور تم جس حالت میں بھی ہو، وضو ہے یا نہیں، صرف محبت کی نگاہ سے والدین کو ایک نظر دیکھو تو حج کا اور عمرے کا مقبول اور مبرور حج و عمرہ کا ثواب، مبرور و مقبول حج و عمرہ کا ثواب۔ حضرات ذیشان، یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی 100 بار زیارت کرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 بار اگر کوئی زیارت کرے تو اس کے خزانوں میں کون سی کوئی کمی آنے والی ہے؟ اور اس کے خزانے تو اس قدر وسیع ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے اس سے پہلے سے تقسیم ہو رہے ہیں، آج تک 1400 سال پہلے تک، یا آج تک، یا آج سے بھی 100 سالوں، ہزاروں سالوں بعد تک وہ خزانے تقسیم ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر یا کسی سوئی کے نکے کے برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی آنے والی نہیں ہے، اور وہ جس قدر جس کو چاہے جتنا چاہے اجر و ثواب عطا فرما دے، اور جس قدر چاہے بڑھا کر عطا فرما دے۔ اور کوئی 100 بار کرے تو 100 حجوں کا ثواب، 1000 بار کرے تو 1000 حجوں عمروں کا ثواب، اور کوئی لاکھوں بار اگر زیارت کرتا ہے تو لاکھوں حجوں عمروں کا ثواب۔ اچھا، جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں، گھروں میں موجود، اللہ کریم توفیقات عطا فرمائے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو اور بعد میں آنکھیں بھی دکھاتا ہو، جی، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنکھیں بھی دکھاتا ہو، ڈنڈا سوٹا یا کوئی چیز ایسی سٹک لے کے والدین کے پیچھے بھی چڑھا رہتا ہو، ہیں تلخ کلامی بھی والدین سے کرتا ہو، بے ادبی اور گستاخی بھی کرتا ہو۔ حضرات ذیشان، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں پھر کیا یہ اجر و ثواب ختم ہو گیا؟ اگر کسی دوسرے بندے سے پوچھیں جو شرک 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 کی رٹ لگانے والے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے خبردار قبروں پہ نہیں جانا، شرک ہوتا ہے۔ وہ بندے آپ کو یہ بتائیں گے کہ والدین کی قبروں پہ، مزارات پہ نہیں جا سکتے، شرک ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے مزارات پہ جائے اور وہاں جا کے سلام کرے، زیارت کرے، تو اس بندے کو بھی حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرے، قبور کی زیارت کرے جمعے والے دن، کس دن جی؟ آج جمعۃ المبارک ہے نا، تو جو بندہ بھی یہ اجر و ثواب حاصل کر چکا ہے، الحمدللہ مجھے یہ توفیق و سعادت ملی کہ جمعے والے دن بھی اور گاہے بگاہے جاتے آتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ والدین کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے نا، بخشش و مغفرت کی دعائیں کرے یا ان کی صحت کی دعا کرے، اس بندے کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ جا کے جمعے والے دن اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس کا نامہ اعمال میں نام نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کریم ادھر سے کاٹ کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے، نافرمانوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ اب ماں باپ تو دنیا میں ہے نہیں بابا جی، ماں باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جو معاف فرما دیں، لیکن اللہ کریم کو اختیار ہے۔ اللہ کریم نافرمانوں میں سے نام کاٹ کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اب اس بات کا یہ بھی مقصد و مطلب نہیں ساری زندگی تم نافرمانیاں کرتے رہو، کہو کہ جب قبر میں چلے جائیں گے پھر فرما برداروں میں نام لکھوا لیں گے۔ یہ حماقت کی سوچ ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ زندگی میں اگر مل جائیں والدین تو ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو اور ان سے ادب کے ساتھ رہو،
صلح اور سلوک کے ساتھ رہو، کبھی اف کا معاملہ بھی نہ پیش آنے دو۔ حضرات ذیشان، ایک تو نافرمانوں میں سے نام کاٹ کے فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا کیا فضیلت اور برکت ملتی ہے کہ اگر بندے کا نام نامہ اعمال میں گناہ گاروں میں لکھا ہوا ہے تو وہ گناہ گاروں میں سے کاٹ کے اللہ کریم صالح اور ابراروں میں لکھ دیتا ہے، نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ حضرات ذیشان، یہ آپ کے اور میرے والدین، آپ کے اور میرے والدین کی یہ شان ہے، اور جیسے بھی زیارت کریں وضو ہو نہ ہو شرط نہیں ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے والدین نیکوکار ہوں یا گناہ گار ہوں، یہ آپ کے میرے والدین کی شان ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ اور یہی نہیں، میں کہتا ہوں آج ہم اپنے والدین کی شان کی محفل سجا لیں، بابا جی ماں کی شان پڑھتے ہیں، سارے لوگ راضی ہو جاتے ہیں، میری ماں کا ذکر ہو رہا ہے، میری ماں کی شان بیان ہو رہی ہے جی۔ حضرت صاحبزادہ حامد رضا چشتی صاحب آپ پڑھ رہے تھے باپ کی شان، تو ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے باپ کی اتنی شان ہے، ہم خوش ہو رہے تھے۔ جن جن کے ماں باپ کا ذکر ہوا ہے، یہ ہم سب کے ماں باپ کا ذکر ہوا ہے، تو ہم خوش ہو رہے تھے، سارے والدین والے خوش ہو رہے تھے۔ جب ہم خوش ہو رہے تھے اپنے والدین کی شان پر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی شان و عظمت کو جب بیان کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، یہ برکتیں حاصل کریں گے، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے گنبد خضرا میں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رسول اللہ راضی ہو جائیں تو پھر محبت سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ذکر ہم سب مل کے کر لیں۔ قاسم رشد و خدا ہیں والدین مصطفیٰ، قاسم رشد و خدا ہیں والدین۔ اچھا، سارا جن کو نہیں آتا کم از کم والدین مصطفیٰ ضرور کہیں، اسی میں نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا ذکر ہو جائے گا، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، مجھے بھی برکتیں ملیں گی۔ قاسم رشد و خدا ہیں والدین مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا ہیں والدین باپ ہیں اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہیں۔ باپ اللہ کے بندے اور ماں امانت دار ہیں۔ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کسی ایمان والے بندے نے لکھا ہے جی۔ اور جس طرح وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجذوب بندہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مولوی صاحب آپ توجہ کریں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین تو جنت میں جا رہے ہوں گے، امام الانبیاء کے والدین جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ اکبر، آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ جب سب انبیاء کے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ نبی ہیں جن کے صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی، جن کے صدقے سے رسولوں کو رسالت ملی، شریعت ملی، صدیق اکبر کو صداقت ملی تو میرے نبی کا صدقہ، فاروق اعظم کو عدالت ملی تو میرے نبی کا صدقہ، عثمان باحیا کو ذوالنورین کو سخاوت ملی تو میرے نبی کا صدقہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو شجاعت ملی تو میرے نبی کا صدقہ، اور شہیدوں کو شہادت ملی، امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا کو شہادت ملی تو میرے نبی کا صدقہ، اور تمام اولیاء کو ولایت ملی تو میرے نبی کا صدقہ ہے جی۔ بلکہ یوں عرض کروں گا، قرآن ملا نبی کا صدقہ، اور قرآن ملا نبی کا صدقہ، رمضان ملا نبی کا صدقہ، اور رب الرحمن ملا تو نبی کا صدقہ ہے جی، نبی کا صدقہ۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کے میرے والدین جنت میں جائیں گے، تمام انبیاء کے والدین جنت میں جائیں گے، اس نبی علیہ السلام کے والدین جو ہیں
کیا وہ جنت میں جانے سے رہ جائیں گے؟ اور پھر وہ وعدہ جو اللہ کریم نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے نا، قرآنی وعدہ ہے، رحمانی وعدہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا آگے سے کیا کہنا ہے؟ میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ قربان جائیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے کتنی محبت و شفقت ہے، کس قدر الفت ہے، کس قدر چاہت ہے، کس قدر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے حریص ہیں، حریص ہیں، کس قدر حریص ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، حریص کا لفظ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے استعمال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اتنے حریص ہیں کہ ہمیں کانٹا چبھے تو وہ بھی تکلیف حضور محسوس کرتے ہیں گنبد خضرا میں، امتی کو کانٹا چبھے تو حضور گنبد خضرا میں تکلیف اس کی محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر جب اپنے والدین حضور کریم علیہ السلام کے جنت سے باہر رہ جائیں گے، کیا حضور راضی ہو جائیں گے یا حضور خود جنت میں چلے جائیں گے؟ جب ہر امتی کو جنت میں لے جانے پر آپ راضی ہو رہے ہیں تو والدین بھی جب تک جنت میں نہ جائیں گے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہ ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں اور وہ یہ حدیثیں بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر تشریف لے گئے، اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ فرمایا، اللہ کریم کے حکم سے اور اللہ کریم کے فضل سے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ نبی ہیں جن کے امتیوں نے مردے زندہ کیے ہیں، جن کی امت کے اولیاء نے مردے زندہ کیے ہیں، تو وہ خود زندہ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے ان کے والدین زندہ ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور پھر وہ اپنے مزارات میں واپس تشریف لے گئے۔ تو میں کہتا ہوں باپ کا نام عبداللہ، کیا نام ہے جی؟ عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اور والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، آمنہ کے معنی کیا ہے؟ امن والی، ایمان والی، امانت دار۔ تین معنی کیے میں نے ہیں جی۔ جو خود امن و سلامتی والی ہے وہ بانٹے گی کیا؟ امن، سلامتی اور خیر ہی بانٹے گی۔ اور جو ایمان والی ہے، جو خود ایمان والی ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ ایمان، تو وہ بانٹیں گی کیا؟ امت کو کیا دیں گی؟ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے کیا دیا انہوں نے؟ ایمان ہی تو دیا۔ اور امین بھی ہیں آپ، امانت دار بھی ہیں۔ آمنہ کے معنی امین کے بھی ہیں، امانت دار کے بھی ہیں۔ تو جو اللہ کریم نے امانت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام انبیاء اور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے صلبوں میں سے، پاک صلبوں میں سے اور پاک ارحام طاہرات میں سے ہوتی ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تک پہنچی، اور جو امانت ان تک پہنچی وہ انہوں نے آگے امت کے لیے وقف کر دی، یعنی خیر بانٹی انہوں نے۔ تو اس لیے آمنہ کے معنی امن والی، ایمان والی، امانت دار۔ تو اس شعر میں ذکر کیا گیا، باپ ہیں اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہیں، متقینوں حق نما ہیں، والدین مصطفیٰ متقینوں حق نما ہیں، والدین مصطفیٰ۔ اور ایک جگہ کیا خوب کہا کہ ہوں درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم
ہے تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بالغل بے کمال ہی کا شاہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وما علی الا البلاغ المبین۔